مجھے طلاق چاہیے ابھی اسی وقت۔ سنا آپ نے؟ وہ جو آج ہی اس کے نکاح میں آئی تھی 16 سنگھار کیے، وہ اس کی سیج سجائے بیٹھی تھی، منہ دکھائی میں وہ اس سے طلاق مانگ رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم آج کی رات مجھ سے طلاق مانگو گی اور میں تمہیں طلاق دے دوں گا؟ کیا سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے؟ وہ اسے بازو سے تھامے پکڑتے چھنچوڑ گیا، جبکہ شانزے کا دل پسلیاں توڑ کے بری طرح باہر آنے کو مچلا تھا۔ میں آپ سے کہہ رہی ہوں مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، مجھے طلاق دیں۔ غازان بھائی، وہ بے دہانی میں اسے بھائی کہہ گئی تھی کہ اگلے ہی پل غازان اس کے لبوں پہ جھکتا اسے اس بات کی سخت سزا دے گیا۔ وہ بے آب ماہی کی طرح تڑپی تھی، بری طرح جھٹپٹاتے ہوئے خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کرتے ہچکیاں لے گئی۔ غازان اپنی شدت سے اسے بھائی کا مطلب اچھے سے سمجھاتا پیچھے ہٹا۔ آئندہ اس زبان کو غازان تک ہی محدود رکھنا، ورنہ 9 ماہ بعد اپنا بچہ تمہاری کوکھ سے پیدا کرتے ہوئے تمہیں اچھی طرح سمجھا دوں گا کہ میں تمہارا کیا لگتا ہوں۔ غازان نے اپنی واسکٹ ایک طرف اچھالتے اپنی قمیض کے اوپری 2 بٹن کھولے۔ اس وقت اسے شدید گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ 9 ماہ؟ شانزے اپنے ہونٹوں کو رگڑتی اس کی جانب طنزیہ انداز میں دیکھنے لگی۔ یہاں 9 دن کس نے دیکھے ہیں؟ آپ 9 ماہ کی بات کر رہے ہیں؟ شانزے کا اپنے لبوں کو رگڑ کر اس کا دیا لمس مٹاتے دیکھ وہ انگاروں میں جلا تھا، اور اگلے ہی پل پھر سے اس پہ جھکتا اس بار شدید سختی سے اس کی سسکیوں کا بھی گلا گھونٹ گیا۔ اس کی رکتی سانسیں محسوس کرتے وہ ذرا سا پیچھے ہٹا۔ آئندہ میرا دیا لمس بھی مٹانے کی کوشش کی تو وہاں لمس بکھیروں گا کہ سمیٹ نہیں پاؤ گی۔ وہ اسے سخت گھوری سے نوازتے جھٹکے سے اس کی کلائی چھوڑ گیا۔ بہت برے ہیں آپ۔ غازان کے اس انداز پہ وہ اس کی جانب شکوہ کے نا انداز میں دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ غازان نے سر جھٹکتے ہوئے باتھ روم کا رخ کیا۔ اس کے جاتے ہی شانزے غصے سے لہنگا سنبھالتی بستر پر ڈھیسی گئی۔ اسے اپنے لبوں پر سخت جلن محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی تک یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ غازان نے اس کو اتنی بے دردی سے اپنا نشانہ بنایا۔ وہ تو جب بھی سامنے آتا تھا بہت ڈیسنٹ طریقے سے بات کرتا تھا، نرم لب و لہجہ استعمال کرتا تھا، بلکہ زندگی میں کبھی غازان نے اس سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی، اور آج جب وہ ایک حادثے کی وجہ سے اس کی زندگی میں داخل ہو گئی تھی تو وہ اپنی شرافت بھلا کر بے باکی پر اتر آیا تھا۔ لیکن شانزے بھی سوچ چکی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ جھٹ سے اٹھتی وہ ڈریسنگ روم میں بند ہوئی۔ غازان مغل نے باہر آتے کمرے میں اسے ناپا کر ڈریسنگ روم کا بند دروازہ دیکھا۔ غصے سے گہرے سانس بھرتے وہ ڈراور میں سے سگریٹ کی ڈبی نکالتا، لائٹر سے سگریٹ سلگھائے بالکنی میں چلا گیا۔ آج سب کچھ کتنا جلدی ہوا تھا۔ اسے تو اب تک یہ سب ایک خواب لگ رہا تھا۔ شانزے اپنی خالہ کے بیٹے فرجاد کی بچپن کی منگیتر تھی، اور یہ رشتہ اس کے والدین کی ڈیتھ کے بعد بھی اس کی خالہ نے جوڑے رکھا، کیونکہ وہ شانزے سے بہت محبت کرتی تھیں۔ شانزے بھی اپنی خالہ کی بہت عزت اور احترام کرتی تھی، لیکن فرجاد سے کبھی فری نہیں ہوئی۔ اس منگنی کو اس نے کبھی اتنی فوقیت نہیں دی تھی کہ وہ فرجاد کو لے کر کوئی خواب سجاتی، لیکن ایک سکون تھا کہ شادی کے بعد اس کا بھی کوئی اپنا گھر ہوگا۔ پر یہ سکون آج اس کی شادی والے روز ہی بے سکونی میں بدل گیا، کیونکہ شانزے کی بارات نہیں آئی تھی۔ فرجاد کسی اور لڑکی سے محبت کرتا تھا، اس لیے وہ گھر چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ اس کی والدہ بہت روئیں۔ اشفاق مغل کے آگے ہاتھ جوڑے، اپنے بیٹے کے کیے کی معافی بھی مانگی، لیکن شانزے کا سامنا نہ کر سکیں۔ شانزے اپنے تایا جان اشفاق مغل کو بہت عزیز تھی، اور اس کے ساتھ یہ سب ہوتا دیکھ وہ برداشت نہ کر پائے۔ ان کے سامنے ان کا آخری سہارا، آخری امید ان کا بیٹا غازان مغل آیا تھا۔ غازان کو اچانک ہی اشفاق صاحب نے اس نکاح کے لیے کہا تو وہ گمسم ہو گیا، پر پھر اپنے ابا کی عزت اور ان کی خواہش کا احترام کرتے وہ اس نکاح کے لیے مان گیا۔ لیکن مسز شازیہ بری طرح پیچ و تاب کھاتی رہ گئیں۔ غازان کے لیے انہوں نے اپنی بہن غزالہ کے گھر ماہروخ کا رشتہ طے کیا تھا۔ وہ اپنی بہن کی بیٹی لانا چاہتی تھیں، اور اس بات سے سبھی واقف تھے، پر قسمت نے کھیل ہی ایسا کھیلا کہ کوئی کچھ کر ہی نہ سکا۔ جوڑا شانزے سے بنا تھا تو ماہروخ سے کیسے شادی کر لیتا؟ سگریٹ کو جوتے کے نیچے مسلتا وہ تازہ ہوا کو اپنے اندر اتارتے گرل پہ ہاتھ جما گیا۔ ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے نے کافی حد تک اسے پرسکون کیا تھا۔ اس نے یوں ہی نیچے دیکھا تو اس کی نگاہ ماہروخ پر جا ٹھہری۔ اس کی نگاہیں بھی غازان پر ہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے، جنہیں دیکھتا غازان لب بھینچ گیا اور خاموشی سے پلٹتا گلاس ڈور بند کر گیا، جبکہ ماہروخ نے بے دردی سے اپنے آنسو پونچھے۔ غازان واپس اندر آیا تو شانزے کو بستر پر کمبل منہ تک لپیٹے دیکھ وہ لب بھینچ گیا۔ چپ چاپ لائٹ آف کرتا وہ بھی بستر کی جانب بڑھ گیا کہ اسی پر شانزے کرنٹ کھا کے اٹھی۔ آپ یہاں نہیں سو سکتے؟ کیوں نہیں سو سکتا؟ وہ اس کی جانب رخ پھیرتا ماتھے پر بل ڈالتے پوچھنے لگا۔ بس نہیں سو سکتے آپ یہاں، پلیز، وہ بے بسی سے بولی تھی۔ اپنی زبان کو کنٹرول کر لو شانزے، میں بہت لحاظ کر رہا ہوں۔ اگر مجھے غصہ آیا تو ساری رات سوچتی رہو گی کہ میں بستر پر کیوں سوئی۔ وہ اپنا تکیہ زور سے پٹکتے آنکھیں میچ گیا۔ مجھ پہ غصہ نہ کریں آپ غازان بھا،
وہ پھر سے زبان کے جوہر دکھانے لگی کہ اس کی تیز کھری کو محسوس کرتے وہ ایک دم چپ ہو گئی۔ شانزے پلیز چپ کر کے سو جاؤ، میرا دماغ مت گھماؤ، ورنہ ایک ہی رات میں ایک سے زیادہ بار اپنا حق لے لیا تو تم صبح چلنے کے قابل نہیں رہو گی۔ وہ اتنی بے باک باتیں کر رہا تھا کہ شانزے لاجواب ہوتی، چپ ہو کر رہ گئی۔ بلکہ وہ تو گنگ تھی، آخر غازان کیوں اس کے ساتھ اس طرح کی باتیں کر رہا تھا؟ خیر اگر کچھ کرنا ہوتا تو بولتا نہیں۔ وہ دل ہی دل میں خود کو مطمئن کرتی، خود بھی اس سے فاصلہ رکھتے تکیے پر سر رکھ گئی۔ اب کی بار اسے چپ چاپ لیٹتا دیکھ وہ بھی خاموشی سے آنکھیں موند گیا۔ شانزے نے رخ پھیر کر ڈم لائٹس میں اسے دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ اپنی آنکھیں میچے ہوئے تھا۔ 28 سالہ غازان مغل خاندان کا بہت ہی خوبصورت مرد تھا اور خاندان کی بہت سی لڑکیوں کی اس پر نظر تھی، لیکن اس کی والدہ نے اس کا نام اپنی بھانجی ماہرخ کے ساتھ جوڑا تھا، جس پر نہ تو وہ ناراض تھا اور نہ ہی راضی۔ اس کا زیادہ تر دھیان اپنے بزنس کی طرف تھا۔ اپنے ہوٹل کو وہ دن دگنی رات چگنی ترقی دے رہا تھا۔ اس کا بزنس ہواؤں میں اڑ رہا تھا اور پیسے کی ریل پیل اتنی تھی کہ اس کی تائی امی شازیہ بیگم ہر روز نت نئے ڈیزائن کے کپڑے لینا، گھر کے ڈیکوریشن پیسز اور مختلف انواع اقسام کی چیزیں وہ گھر میں لاتی رہتی تھیں اور بہت خوش بھی تھیں، پر ان کی خوشی کو شانزے کے نام کا گرہن لگ چکا تھا۔ وہ ابھی تک پیچ و تاب کھا رہی تھیں۔ تبھی اشفاق صاحب اندر داخل ہوئے تو وہ ان کی جانب مڑی۔ کیا سوچ کے آپ نے غازان کا نکاح شانزے سے کر دیا؟ آپ جانتے ہیں غازان اور ماہرخ کا رشتہ طے تھا، تو پھر آپ نے کیسے اس کا نکاح کر دیا؟ وہ تیز لہجے میں بولی۔ آپ اپنی ٹون کو تھوڑا کم رکھیں گی؟ وہ اپنی کلائی سے گھڑی اتار کے ایک طرف رکھتے ان سے سنجیدگی سے کہنے لگے۔ میرے بیٹے کی شادی کر دی آپ نے، مجھے اس فیصلے میں شامل تک کرنا ضروری نہیں سمجھا، اور اب کہہ رہے ہیں میں بھڑکوں بھی نہ؟ وہ ان کے پاس بیٹھتی دھیمے لیکن رندے لہجے میں بولی۔ جی بالکل، آپ جانتی ہیں کہ یہ نکاح وقت کی ضرورت تھی اور اس کے علاوہ دوسرا کوئی آپشن نہیں تھا، اس لیے بحث مت کریں میرے ساتھ، میرا دماغ آگے ہی بہت بری طرح دکھ رہا ہے، اشفاق صاحب نے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگاتے کہا۔ یہ نکاح وقت کی ضرورت تھا یا نہیں، لیکن ایک بات آپ یاد رکھیے گا، شانزے کو میں کبھی اپنی بہو تسلیم نہیں کروں گی۔ میرے لیے غازان کی بیوی صرف ماہرخ ہی بنے گی اور میں غازان کی ماہرخ سے دوسری شادی کراؤں گی۔ اشفاق صاحب اپنی بیوی کے نادر خیالات سنتے ہوئے دنگ رہ گئے۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ کیا بات کر رہی ہیں؟ شانزے آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہوگی، لیکن میرے لیے وہ میرے بھائی کی بیٹی ہے اور مجھے دل و جان سے عزیز ہے۔ میں اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی برداشت نہیں کروں گا۔ آپ اسے میری وارننگ سمجھیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ وہ غصے سے کہتے ہوئے اٹھے اور باتھ روم کا رخ کر گئے، جبکہ مسز شازیہ نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچیں۔ وہ چپ ہو گئی تھی لیکن ان کے ارادے بہت خطرناک تھے۔ وہ غازان کو دیکھتے دیکھتے سو گئی تھی۔ اس کی مدھم سانسوں کا ارتعاش محسوس کرتے وہ اپنی آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگا۔ وہ بھی 3 دن پہلے ہی تو کتنی خوشی سے اپنی 18ویں سالگرہ مناتے خوش ہو رہی تھی۔ وہ چھوٹی سی معصوم سی لڑکی غازان کی زندگی میں شامل ہو چکی تھی، جس کا اندازہ غازان کو بھی نہیں تھا۔ اچانک سے اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی ایک ایسی لڑکی سے جوڑ دی جو اسی کے گھر میں رہتی تھی، ہمیشہ اس کی نظروں کے سامنے رہی، لیکن کبھی غازان نے اسے کسی بھی غلط نظریے سے نہیں دیکھا تھا، پر آج تو وہ اس کے ساتھ نکاح ہوتے ہی کیسی جسارتیں کر گیا تھا۔ غازان نے اپنی آنکھیں میچیں۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، نہ جانے کیا سوچ رہی ہوگی میرے بارے میں۔ غازان دل ہی دل میں سوچتا اسے دیکھنے لگا۔ مجھے طلاق چاہیے، اس کی کہی بات کو یاد کرتے وہ اپنے لب سختی سے بھینچ گیا۔ یہ ڈوز ضروری تھی غازان، آج ہی نکاح ہوا اور آج ہی اسے ہم کلامی میں سوچتا وہ رخ پھیرنے لگا کہ اچانک شانزے نے کروٹ اس کی جانب لیتے اس کے قریب ہوتے اپنی بازو غازان کے سینے پر رکھی۔ اس کا دل ایک دم سے دھڑکا، خود پہ قابو پاتے وہ دھیرے سے اس کا ہاتھ پرے کر گیا، پر اگلے لمحے وہ پھر سے نزدیک ہوئی۔ اس بار غازان نے جھٹکے سے اس کی بازو کو پرے جھٹکا کہ اس کی نیند سے بھاری ہوتی آنکھیں واہ ہوئیں۔ سونے دیں، تنگ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ نیند میں ڈوبی آواز میں بولی تھی۔ تمہارا دل ہے کہ تمہارے ساتھ زبردستی کرتے اپنا حق وصول کروں؟ وہ ذو معنی انداز میں کہتا اسے ایک پل میں ڈرا گیا، لیکن وہ جانتی تھی غازان کبھی بھی اسے اس کی مرضی کے خلاف نہیں چھوئے گا، جبکہ یہ سوچتے وہ کچھ دیر پہلے کی اپنے لبوں پہ کی گئی اس کی جسارت کو بھول گئی تھی۔ شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ زور زبردستی نہیں کرتے۔ وہ بھی آنکھیں بند کیے سادہ اور معصومیت سے بولی۔ اچھا، پھر پیار محبت سے اپنا حق وصول کر لیتا ہوں، کیا خیال ہے؟ وہ اسے کھینچ کے اپنے قریب کرتا اس کی نیند بھگ سے اڑا گیا۔ غازان بھائی، وہ بولتے بولتے پھر سے رک گئی۔ بولو بولو نا، ویسے بھی میری زبان کچھ میٹھا چکھنا چاہتی ہے۔ غازان نے اپنے لبوں پہ زبان پھیرتے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ نہیں، میں کچھ بھی نہیں کہہ رہی اب۔ وہ بری طرح بوکھلاتے خود کو چھڑاتی اس سے پیچھے ہوتی اپنا سر تکیے پہ رکھ گئی، تو وہ اس کی جانب پرشوق نظروں سے دیکھتے دھیما سا مسکرایا۔ امید ہے آئندہ کے لیے احتیاط کرو گی اور طلاق جیسا لفظ دوبارہ اپنے لبوں پر نہیں لاؤ گی۔
میرے لانے یا نہ لانے سے کیا ہوگا، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ کچھ دنوں میں ہی آپ مجھے خود طلاق دے دیں گے، وہ پر یقین لہجے میں بولی۔ اچھا، اور میں ایسا کیوں کرنے لگا؟ غازان اس کی طرف دیکھتے حیرت اور غصے سے پوچھنے لگا۔ ٹاٹ میں پیوند اچھا نہیں لگتا، مجھے میری حیثیت اور اوقات کا بہت اچھے سے اندازہ ہے، وہ درد بھرے لہجے میں بولتی غازان کو بہت کچھ باور کرا گئی، جس پر غازان صرف لب بھینچ کے رہ گیا، جبکہ اس کی خاموشی شانزے کو بری طرح تکلیف دے گئی۔ آنی پلیز، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں ہی غازان کی دلہن بنوں گی، پھر کیسے آج وہ وعدہ ٹوٹ گیا؟ ماہ رخ کی باتوں پر شازیہ بیگم نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچی۔ تھوڑا صبر کر لو میری جان، یہ سب وقتی ہے، کیونکہ غازان اور شانزے کا کوئی جوڑ نہیں، 2 دن بعد ہی اس رشتے کو نبھانے کا بھوت جو سر پہ چڑھا ہے نا باپ بیٹے کے، وہ اتر جائے گا، اور تم دیکھنا جو جس کا ہوتا ہے اسے مل ہی جاتا ہے۔ غازان تمہارا تھا، تمہارا ہے اور تمہارا ہی رہے گا، یاد رکھنا تم، وہ اسے پھر سے دلاسے دیتی، اس کا حوصلہ بڑھا رہی تھی۔ ماہ رخ نے اپنے آنسو پونچھے۔ چلو ناشتہ کرو میری جان، ابھی سے ہمت ہار جاؤ گی تو آگے کیسے مقابلہ کرو گی؟ اور ویسے بھی اس لڑکی میں اتنی جان نہیں کہ ہمارا مقابلہ کر سکے، سو ڈونٹ یو وری۔ مسز شازیہ نے مسکرا کر اسے حوصلہ دیا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ اب نکلو گی باتھ روم سے یا اندر ہی رہنا ہے آج؟ غازان مسلسل باہر چکر لگا رہا تھا اور شانزے تھی کہ مسلسل 1 گھنٹہ ہو گیا تھا باتھ روم سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ ایسے میں غازان کا غصہ اود کر آ رہا تھا، جبکہ وہ مسلسل ایک جگہ کھڑی اپنی فراک کے ساتھ الجھی تھی، جس کی زپ بند ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ شاور لے کر اس وقت ٹھنڈ سے لرز بھی رہی تھی اور اپنے گیلے فراک کو دیکھتی شرم سے پانی پانی بھی ہو رہی تھی۔ کیا ہی اچھا ہوتا یہ باہر چلے جاتے، میں کوئی اور ڈریس کبرڈ سے نکال لیتی۔ ایک بار پھر زپ کے ساتھ الجھتے وہ بری طرح روحان سے ہوتے سوچ رہی تھی۔ شانزے، میں لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں، اگر اب تم باہر نہ آئی تو میں دوسری کیز لگا کر دروازہ کھول کے اندر آ جاؤں گا، پھر روتی رہنا۔ باہر سے غازان کی غصے بھری آواز سنتی وہ تھوک نگلتے اپنا حلق تر کرتے آگے بڑھ کے دروازہ کھول گئی تھی۔ سامنے ہی وہ جوالا مکھی بنے کھڑا تھا۔ ہٹو راستے سے، وہ اس کو بازو سے تھامے دور جھٹکتا خود باتھ روم کی جانب بڑھا کہ ایک پل کو اس کے قدم رکے۔ وہ اپنی ڈھلکتی فراک کو بمشکل سنبھالے سینے سے تھام گئی، جبکہ اس کی پوری کمر برہنہ ہو رہی تھی۔ کیا بے ہودگی ہے یہ کون سا ڈریس پہنا ہے تم نے؟ غازان کے خون میں شرارے پھوٹے تھے، وہ گھبرا کے اس کی جانب پلٹی۔ نہیں، وہ بند نہیں ہو رہی تھی، پلکیں اٹھاتے جھپکاتے وہ بمشکل بول پائی۔ بند نہیں ہو رہی تھی تو کیا اس حالت میں باہر جاؤ گی؟ وہ غصے سے اس کی جانب بڑھا۔ آپ جائیں نا باتھ روم میں، آپ نے اتنا شور مچایا ہوا تھا، اب آپ کو جلدی نہیں؟ وہ اسے اپنے پاس آتا دیکھ بے اختیار اپنے قدم پیچھے لے گئی کہ غازان نے ایک دم اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے تھامتے اپنی طرف کھینچا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے آن لگی، دونوں ہی کی دھڑکنوں میں سخت تصادم ہوا۔ غازان اپنے جذبات پر بمشکل بند باندھتا ہاتھ پیچھے لے جاتے اس کی زپ کو اوپر کی جانب کھینچتے بند کرنے لگا، جبکہ اس دوران دونوں کی نگاہیں ایک دوسرے میں پیوست تھیں، ایک نے بھی اپنی پلک نہیں جھپکی تھی۔ زپ بند کرتے وہ اسے دھیرے سے چھوڑ گیا اور بنا کچھ کہے باتھ روم میں گم ہوتا دھاڑ سے دروازہ بند کر گیا۔ اف، کتنے غصے والے ہیں، میری تو پہلے ہی ان سے جان جاتی تھی، اب تو بیوی بن گئی ہوں، ہر وقت غصہ ناک پہ رہتا ہے، میرا کیا ہوگا؟ وہ اوپر دیکھتے گہرا سانس بھر گئی۔ فکر کیوں کرتی ہو؟ کون سا یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے؟ تائی جان اتنی صفائی سے اس رشتے کو ختم کریں گی کہ سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ وہ تلخی سے سوچتے تنزیہ مسکرائی۔ ہیئر ڈرائر سے اپنے بالوں کو خشک کرتے وہ ارد گرد سے بے خبر ہو گئی تھی۔ اس کے لمبے ڈارک براؤن بال اس کی خوبصورتی کا سب سے بڑا خاصہ تھے، اور وہ اپنے بالوں سے عشق ہی تو کرتی تھی، ان کی بہت زیادہ کیئر کرتی۔ یہی وجہ تھی کہ شانزے کے بال بے انتہا خوبصورت تھے۔ وہ ارد گرد سے بے خبر اپنے بالوں کو سنوار رہی تھی کہ غازان کب اس کے پاس آن کھڑا ہوا، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ وہ تو جب غازان نے اس کے ہاتھ سے ڈرائر لیا تو وہ چونکی۔ سوکھ گیا سب کچھ، اب ہٹو یہاں سے، منہ بنا کر کہتا اب وہ اپنے گیلے بالوں کو خشک کر رہا تھا۔ شانزے کے ماتھے پر بل پڑے، لیکن بنا کچھ کہے وہ واپس پلٹی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اسے دروازے کی جانب بڑھتے دیکھ وہ اس کی جانب رخ کیے پوچھنے لگا۔ باہر، اور کہاں؟ رکو ایک ساتھ چلتے ہیں، وہ ڈرائر کو تیزی سے ادھر ادھر کرتے بولا۔ آپ اتنا وقت لگا رہے ہیں، دیکھیے تو کتنا وقت ہو گیا ہے، پتہ بھی ہے تائی امی کا، پھر بھی دیر کرا دی۔ میں نے دیر کرائی ہے یا تم نے، جو بات میں گھس کے جا کے بیٹھ گئی اور نکلنا ہی ضروری نہیں سمجھا؟ وہ اس پہ بھڑکا تھا۔ شانزے نے منہ بسورا۔ چلو اب، وہ اس لیے کمرے سے باہر نکلا کہ ایک پل کو رکا۔ اپنا چہرہ درست کرو، اب کی بار گہری نظروں سے اس کا سراپا دیکھتے کہا۔ میری شکل ایسی ہی ہے، وہ تڑک کے بولی۔ غازان نے ماتھے پر بل ڈالے اس سے گھورا۔ شانزے، جتنا کہوں اتنا کیا کرو، مجھے فضول میں بحث کرنے والی تمہاری عادت اچھی نہیں لگتی۔
مجھے تو آپ سرے سے ہی اچھے نہیں لگتے، بے اختیار شانزے کے منہ سے پھسلا۔ ایک پل کو خاموشی چھا گئی۔ تمہیں جو اچھا لگتا تھا اللہ نے وہ تمہارا نصیب نہیں لکھا، اس لیے زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں میرے سامنے۔ اس زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ وہ بھی حساب پورا کرتا باہر نکلا تو شانزے اس کی بات پہ اپنے آنسو ضبط کرتے اس کے پیچھے ہی نکلی۔ ناشتے کی ٹیبل پر اشفاق صاحب اور شازیہ بیگم کے ساتھ ماہ رخ بھی برجمان تھی۔ اس کی فیملی تو جا چکی تھی، لیکن اس کا یہاں کتنے دن کا قیام تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ سیڑھیاں اترتے وہ اپنی تائی امی کی نظروں سے خائف ہوتی غازان کے پیچھے چھپی تھی۔ غازان نے مشترکہ سلام کیا تو اشفاق صاحب نے جواب دیتے محبت سے بیٹے کو گلے لگا لیا اور شانزے کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ دونوں ایک ساتھ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئے۔ شانزے کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ شانزے بیٹا ناشتہ کرو۔ اسے یوں ہی بیٹھا دیکھ اشفاق صاحب نے مخاطب کیا تو وہ گھبرا کے ناشتے کی پلیٹ اپنے سامنے رکھتے ایک نظر اپنی تائی امی کو دیکھتے جو اسے گھور رہی تھیں، پھر سے نظریں چھکاتے پلیٹ سے آملیٹ اور بریڈ کے چھوٹے چھوٹے پیس بنا کر کھانے لگی، جبکہ اس کے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ پاس بیٹھے غازان سے چھپی نہ رہ سکی۔ ارے بیٹا آج تو آپ کا ریسیپشن ہے تو آپ کا ہوٹل جانا ضروری ہے، آج آف لے لیں۔ اشفاق صاحب نے غازان کی میٹنگ کی بات سنتے نرمی سے کہا۔ نہیں بابا جانا ضروری ہے، اور یہ ریسیپشن پری پلان تو تھا نہیں، ورنہ میٹنگ نہیں رکھتا، بٹ میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا، وہ متانت بھرے انداز میں کہتا اٹھا تھا۔ شانزے بھی اس کے پیچھے ہی اٹھی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ غازان نے اسے ٹوکا۔ وہ آپ کو تیاری میں مدد۔ شانزے کا سارا کانفیڈنس کہیں دور جا سویا تھا۔ جس انداز سے وہ غازان کے ساتھ روم میں بات کرتی تھی اس وقت سامنے کھڑے شانزے تو بالکل ہی مختلف تھی۔ میں چھوٹا سا بچہ تو نہیں جسے تیاری کے لیے تمہاری ضرورت پڑے، چپ چاپ بیٹھ کے اپنا ناشتہ مکمل کرو۔ وہ اسے دھیمے لہجے میں ڈپٹتا وہاں سے چلا گیا۔ اشفاق صاحب کو بھی کال آنے لگی تو وہ بھی اٹھ گئے۔ اب ٹیبل پر شازیہ بیگم، ماہ رخ اور شانزے تھیں۔ شانزے ڈرتے ڈرتے واپس بیٹھی اور سر جھکائے اپنی پلیٹ سے ناشتہ کرنے لگی۔ یہ سب عارضی ہے، اس سے تاحیات نہ سمجھ لینا۔ شازیہ بیگم نے اپنی چیئر کے ساتھ ٹیک لگاتے اسے باور کروایا۔ شانزے لب بھینج کے رہ گئی۔ بہتر ہوگا ایسے حالات پیدا کرو کہ غازی خود تمہیں چھوڑ دے، ورنہ میں کچھ کرنے پہ آئی تو تمہارے پاس رونے کے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا اور نہ ہی کھونے کے لیے۔ وہ اسے سرد لہجے میں دھمکی دے رہی تھی۔ شانزے نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ تائی امی میرا کیا قصور ہے جو آپ مجھ سے اس قدر نفرت؟ وہ آنسوؤں کے گولے کی وجہ سے بات مکمل نہ کر پائی۔ نفرت بہت چھوٹا لفظ ہے شانزے، میں تمہاری شکل بھی اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ کچھ آ کے تمہیں ساری زندگی اپنے بیٹے کے ساتھ دیکھوں، نیور۔ میرا وار سہنے کی تم میں سکت نہیں، اس لیے بہتر ہوگا میرے بیٹے کی زندگی سے خود بخود نکل جاؤ۔ وہ پھر سے اسپاٹ انداز میں بولی تو شانزے بمشکل خود پہ ضبط کرتے اٹھتی، اپنے کمرے کی جانب بھاگی کہ کمرے سے نکلتے غازان کے ساتھ بری طرح ٹکرا گئی۔ غازان نے اسے ٹکرا کے پیچھے گرتے دیکھ اس کی کلائی تھامے اپنی طرف کھینچا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے آن ٹکرائی۔ کون سے ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہو؟ وہ شانزے سے بات نہ بن پائی۔ خود اس کی زندگی سے نکل جاؤ تو بہتر ہے، ورنہ میرا وار سہنے کی طاقت تم میں نہیں۔ وہ لب بھینچے ایک طرف کو ہٹتی غازان کو جانے کا راستہ دے گئی۔ امید کرتا ہوں کوئی گڑبڑ نہیں کرو گی، سکون سے رہو گی اور سب کو رہنے دو گی، وہ دھیمے لہجے میں کہتا سیڑھیاں نیچے اتر گیا۔ وہ اس کی چوڑی پشت دیکھتی رہ گئی۔ آپ کی والدہ محترمہ نے سکون سے رہنے دیا تو سکون سے رہوں گی نا، وہ تلخی سے سوچتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ ایک عجیب دوراہے پہ زندگی لے آئی تھی، نہ وہ آگے بڑھ پا رہی تھی نہ پیچھے ہٹ سکتی تھی۔ ولیمے کی تقریب غازان نے اپنے ہی ہوٹل میں ارینج کروائی تھی، سارے انتظامات بھی خود دیکھے۔ اتنے شارٹ نوٹس پہ وہ خود ہی کچھ کر سکتا تھا۔ سٹیج کو اوریجنل فلاور سے سجایا گیا تھا۔ غازان کے چہرے پر مسکان تھی جسے کچھ ہی دیر بعد شانزے چھیننے والی تھی۔ وہ سٹیج پہ دلہن بنی غازان کے ساتھ بیٹھی ایک کمسن افسرہ لگ رہی تھی، جس کے حسن کے قصیدے ہر کوئی پڑھ رہا تھا، اور ماہ رخ غصے سے پیچوتاب کھا رہی تھی۔ خوبصورت تو وہ بھی تھی لیکن وہ غازان کی ہی ہم عمر تھی، جبکہ شانزے غازان سے 10 سال چھوٹی تھی۔ بیوٹیشن نے اس کا میک اپ بھی اس انداز میں کیا کہ وہ اپنی عمر سے بڑی لگ بھی نہیں رہی تھی۔ اس کا اصل روپ اس کو مزید خوبصورت بنا رہا تھا۔ اس کی سب دوستیں اس وقت اس کے پاس اسٹیج پہ موجود تھیں اور اسے چھیڑ رہی تھیں۔ وہ ان کی باتوں کا بھی کم ہی جواب دے رہی تھی۔ شازمہ مجھے باتھ روم جانا ہے، اچانک سے وہ اپنی ایک دوست کے کان میں گھس کے بولتی اسے چونکا گئی تو وہ اس لیے اسٹیج سے اتری اور باتھ روم کا رخ کیا۔ شانزے کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ ابھی وہ جو کرنے کا سوچ رہی تھی اسے سوچ کے ہی اس کی جان نکلے جا رہی تھی۔ نہ جانے اس کے اس عمل سے غازان کا رد عمل کیا ہوگا، لیکن اسے یہ سب کرنا تھا، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے باتھ روم سے باہر نکلتی شازمہ کے ساتھ چلتی اسٹیج کی جانب جا رہی تھی کہ ایک لمحے کو اس نے شازمہ کا ہاتھ چھوڑا۔
سب طرف نگاہ دوڑائی اور اگلے ہی پل سامنے سے آتے غازان کو دیکھا۔ سارے الفاظ حلق میں ہی دم توڑنے لگے۔ سب کی نظریں دونوں پر اٹھیں۔ شازیہ بیگم دھماکے کا انتظار کر رہی تھیں، لیکن شانزے کی خاموشی انہیں تیش دلا رہی تھی۔ مجھے آپ سب کے سامنے غازان مغل سے کچھ کہنا ہے۔ اس کی بات پہ سب نے اشتیاق بھری نظروں سے انہیں دیکھا۔ جو بھی کہنا سوچ سمجھ کے کہنا۔ بند کمرے میں کی گئی غلطی کی معافی ہے، سب کے سامنے کیے گئے گناہ کی معافی نہیں۔ سزا بھی ملے گی۔ وہ اس کے قریب ہوتا اس کے ارادے بھانپ چکا تھا، اس لیے سرگوشی کے سے انداز میں سخت لہجے میں بولا۔ شانزے کا روم روم سلگ اٹھا۔ میں آپ سے ڈرتی نہیں، سمجھے آپ؟ مجھے غازان مغل کے ساتھ نہیں رہنا۔ مجھے آپ سے بکواس بند شانزے۔ وہ اس کے قریب ہوتا اس کی کلائی سختی سے تھام گیا۔ شانزے کا سارا خون سمٹ کر چہرے پر آن ٹھہرا۔ دل ہی دل میں وہ غازان سے بری طرح خوف کھا گئی۔ چھوڑے مجھے۔ وہ اسے کلائی سے تھامے حال سے باہر لے جانے لگا۔ کچھ نے حیرت سے، کچھ نے تجسس سے اور کچھ نے بے یقینی سے ان دونوں کو دیکھا جو حال سے باہر نکل گئے تھے۔ غازان اسے لیے ہوٹل کی پچھلی سائڈ پر آیا تھا، جہاں اس وقت اندھیرا تھا اور کوئی نہیں تھا۔ وہاں لاتے اس کا ہاتھ جھٹکے سے چھوڑا۔ وہ گول گول گھومتی اس کے سامنے کھڑی ہوتی، گہرے سانس بھرتی خوف سے اسے دیکھنے لگی، جو اس کو خونخوار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا بکواس کرنے لگی تھی وہاں اندر؟ وہ بولا نہیں دھاڑا تھا۔ شانزے نے ڈر کے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ آنکھیں کھولو اور میری بات کا جواب دو۔ وہ اسے کاندھوں سے جکڑے چلایا۔ شانزے کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں آیا۔ اس کے پاس غازان کی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ سسکی بھرتے اس کی کالی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ بولو ورنہ جان لے لوں گا تمہاری۔ آج پہلی بار وہ غازان کو اس قدر غصے میں دیکھ رہی تھی۔ میں نے سب کے سامنے آج آپ سے طلاق۔ وہ کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ بولو نہ، رک کیوں گئی؟ وہ دان چباتے اسے بولنے پر اکسا رہا تھا۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، مجھے الگ ہونا ہے۔ آپ کو مجھے چھوڑنا ہوگا، ورنہ… شانزے بھی اب بنا جھجکے اپنی ٹون میں واپس آئی۔ ورنہ کیا؟ اس نے اکسایا۔ ورنہ میں سب کو چیخ چیخ کر بتاؤں گی آپ نامرد ہیں، آپ کا مجھ سے کوئی ریلیشن نہیں، آپ مجھے سیٹسفائی نہیں کر سکے، اس لیے مجھے آپ سے… وہ بے دھڑک بنا رکے بولتی چلی جا رہی تھی کہ ایک دم رک گئی۔ اپنے انجام کی بھی پرواہ نہیں کی۔ اسے یہ تک پتہ نہیں چلا کہ وہ جس شخص کے متعلق بات کر رہی ہے وہ سامنے ہی کھڑا ہے۔ بالکل خاموشی سے وہ اسے سخت نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ شانزے کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی۔ وہ جانتی تھی اب غازان اسے نہیں چھوڑے گا اور سخت سزا دے گا۔ اس کی گھمبیر خاموشی پہ اس نے لرزتے ہوئے غازان کی آنکھوں میں دیکھا۔ ڈیل؟ اس کی یک لفظی بات پر شانزے کا تھر تھرانا ایک پل کو رک گیا۔ ایسا لگا جیسے وقت ہی تھم گیا ہو۔ وہ 2 قدم اس کے قریب ہوتے اسپاٹ انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ ڈیل ہے یہ، تم جاؤ اندر اور سب کے سامنے یہ الفاظ کہو، غازان مغل کا وعدہ ہے تمہیں یہیں طلاق دے کر جاؤں گا۔ وہ اسے صاف شفاف لہجے میں کہتا اس کی سانسیں کھینچ گیا۔ چلو۔ وہ اس کی کلائی کھینچتے آگے بڑھا کہ ایک پل کو رکا۔ شانزے اس کے سینے سے آن ٹکرائی۔ لیکن یاد رکھنا، اگر نہ کہہ سکی تو آج کی رات میں بہت اچھے سے ثابت کروں گا کہ میں کتنا مرد ہوں، اور کس کس انداز سے تمہیں آج سیٹسفائی کروں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکو گی۔ لاسٹ چانس دے رہا ہوں، جاؤ بولو اور ہو جاؤ آزاد، بچا لو خود کو مجھ سے۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتے بول رہا تھا۔ شانزے کی آنکھیں بھیگتی جا رہی تھیں۔ وہ اسے سختی سے کلائی سے تھامے ہال کی جانب واپس پلٹا۔ شانزے کی ٹانگوں سے جان نکلی تھی۔ وہ چاہ کے بھی سب کے سامنے ایسے الفاظ استعمال نہیں کر سکتی تھی۔ ان کے واپس لوٹنے پر سب کی نگاہ پھر ان پر جا ٹکی۔ غازان نے لب بھینچے اسے دیکھا، جس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہوا تھا۔ بولو۔ وہ دھیمے لیکن سخت لہجے میں بولا۔ شانزے کی سانسیں گہری ہوئیں۔ اس کی زبان تالو سے جا لگی۔ اتنی بڑی بات وہ صرف غازان کے سامنے ہی بول پائی۔ وہ بھی نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت لے آئی، یوں بھری محفل میں اپنے شوہر پہ الزام لگانا، وہ بھی اس صورت میں جب اس کی بارات نہ آئی اور اس نے اس سے نکاح کر کے اسے بدنامی سے بچایا۔ آج وہ سب کے سامنے ناحق اسے بدنام کیسے کر دیتی؟ اس کے دماغ میں شدید ٹیس اٹھی۔ وہ اپنی تائی امی کی باتوں کو یاد کرتے مجبور ہوئی تھی۔ اگر تم نے آج کے دن میرے بیٹے سے الگ ہونے کا فیصلہ نہ کیا تو تمہیں بھری محفل میں ذلیل و خوار کروں گی۔ میرے غازان سے دور ہو جاؤ، بے شک اس پہ الزام لگاؤ۔ ہم جانتے ہیں رات بھر وہ تمہارے قریب نہیں آیا، اس لیے اس پر الزام لگا دو کہ وہ نامرد ہے۔ اسے اپنے کانوں میں ماہروخ کی بازگشت سنائی دی۔ سب کے سامنے یہ الفاظ کہو، غازان مغل کا وعدہ ہے تمہیں یہیں طلاق دے کر جاؤں گا۔ شانزے نے سامنے کھڑے غازان کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ اس کے دماغ میں سب الفاظ گڈمڈ ہو رہے تھے۔ اگر نہ کہہ سکی تو آج کی رات میں بہت اچھے طریقے سے ثابت کروں گا کہ میں کتنا مرد ہوں، اور کس کس انداز سے تمہیں آج سیٹسفائی کروں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکو گی۔ لاسٹ چانس دے رہا ہوں، جاؤ بولو اور ہو جاؤ آزاد، بچا لو خود کو مجھ سے، بچا لو۔
اور اگلے ہی پل وہ چکرا کے گری تھی، لیکن غازان کی باہوں نے اسے سنبھالا۔ وہ جانتا تھا شانزے میں اتنی جرأت ہی نہیں کہ اس طرح کی کوئی بات سب کے سامنے کہہ سکتی، لیکن اس نے غازان کے سامنے بھی یہ الفاظ کیسے کہے، اس کا حساب تو وہ آج رات لینے ہی والا تھا۔ آنی، وہ لوگ ابھی تک گھر نہیں آئے، نہ جانے کہاں ہیں، کہیں وہ ایک دوسرے کے قریب نہ ہو جائیں۔ اس وقت وہ سب واپس حویلی آ چکے تھے۔ ان سب کو واپس آئے 2 گھنٹے سے بھی اوپر کا وقت ہو چکا تھا، لیکن غازان اور شانزے ابھی تک نہیں لوٹے تھے۔ غازان اس کے بے ہوش وجود کو اٹھائے حال سے جو نکلا ابھی تک واپس نہیں لوٹا تھا۔ اشفاق صاحب، آپ غازان سے پوچھیں نا وہ کہاں ہے، ابھی تک واپس کیوں نہیں آیا؟ اشفاق صاحب کو اندر آتا دیکھ مسز شازیہ نے بے چینی سے پوچھا۔ موسم خرابی کی وجہ سے وہ شانزے کو اپنے فارم ہاؤس لے گیا ہے۔ فارم ہاؤس؟ لیکن کیوں؟ وہ بھڑکی تھیں۔ کیوں کا کیا مطلب؟ اس کا دل کیا وہ لے گیا۔ شانزے اس کی بیوی ہے، وہ لے جا سکتا ہے جہاں چاہے، جہاں اس کی مرضی ہو۔ ویسے بھی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو کوئی قباحت نہیں اس میں۔ میرے خیال سے رات بہت ہو گئی ہے، آپ لوگوں کو بھی اب آرام کرنا چاہیے۔ وہ دونوں کو ایک تیز نگاہ سے دیکھتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ دیکھا آپ نے، اب وہ وہاں فارم ہاؤس میں ایک دوسرے سے قریب ہو جائیں گے اور ہم یہاں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہ جائیں گے۔ ماہروخ رو پڑی۔ پتہ نہیں اس لڑکی نے وہ سب کیوں نہیں کہا، حالانکہ مجھے پورا یقین تھا آج وہ غازان کی زندگی سے نکل جائے گی، پر وہ بولنے سے پہلے ہی بے ہوش ہو گئی۔ باہر بہت زوروں کی بارش ہو رہی تھی۔ اس وقت وہ خود کو بے حد بے بس محسوس کر رہی تھیں۔ اگر وہ حویلی آ جاتے تو وہ کچھ نہ کچھ کر کے دونوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیتی، پر اب وہ صرف کڑھ ہی سکتی تھیں، اور ماہروخ مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد اسے ہوش آیا تھا۔ وہ کسمسا کے اٹھی۔ اپنا سر تھامے اس نے سامنے صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھے غازان کو دیکھا، جو گہری لال انگارہ آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، بلکہ دیکھ کم گھور زیادہ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں جلی سگریٹ تھی، جبکہ سامنے ڈھیروں جلی سگریٹ ایش ٹرے میں اور کچھ باہر گری ہوئی تھیں۔ وہ مسلسل 1 گھنٹے سے سگریٹ پھونک رہا تھا۔ شانزے کا دل دھک سے رہ گیا، جبکہ سانس سینے میں اٹکی۔ ایک بار پھر سے اس کے الفاظ یاد آئے تو شانزے ہمت مجتمع کرتے بستر سے اٹھتے دروازے کی جانب بھاگی، لیکن دروازہ لاک تھا۔ وہ بار بار لاک کو گھما رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کے گالوں پر گر رہے تھے۔ اچانک زور سے بجلی کڑکی تو وہ کانوں پہ ہاتھ رکھے چیخ اٹھی۔ اس وقت اس پہ غازان کا اتنا خوف چھایا تھا کہ وہ بہت بری طرح لرز رہی تھی۔ اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنتے وہ اس کے تھر تھرانے میں اضافہ ہو گیا۔ غازان نے جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جانب پھیرا تو وہ دروازے کے ساتھ جا سمائی۔ نہیں، پلیز مارنا نہیں۔ اسے لگا غازان اس پر ہاتھ اٹھائے گا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ غازان کے ارادے اس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ اس کو سر سے پاؤں تک گہری نگاہوں سے دیکھتے وہ جھٹکے سے اس کا دوپٹہ اتار کے دور اچھال گیا۔ دوپٹہ پنوں کے ساتھ اس کے بالوں میں اٹیچ تھا۔ کھینچنے سے بہت سخت کھینچ پڑی کہ وہ تڑپ کے رہ گئی۔ کہاں بھاگ رہی ہو؟ بولا تھا نا آج رات بتاؤں گا میری مردانگی۔ نہیں پلیز غازان، مجھے معاف کر دیں، میں کبھی… شانزے نے روتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ ایک لمحے کو غازان کا دل پسیجا، لیکن اگلے لمحے اس کے الفاظ یاد کرتے اس کے دماغ میں پھر سے زہر کھلا۔ تمہیں معاف کرنے کا مطلب ہے تمہیں دوبارہ موقع فراہم کرنا۔ جو تم آج نہیں کر سکی وہ تم آگے کر سکتی ہو۔ غازان نے کھینچ کے اسے اپنے سینے میں بھیجا۔ اس کی مدھم چلتی سانسیں مزید مدھم ہو گئیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں کبھی ایسا نہیں بولوں گی، وہ آنسو ضبط کرتے روندے لہجے میں بولی۔ مجھے تم پر اعتبار نہیں۔ غازان کی بات پر شانزے نے ایک ہچکی بھری۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے بستر پر پٹک گیا۔ وہ سراسیمگی کی حالت میں پیچھے ہوتی بیک گراؤنڈ سے جا لگی۔ مجھے پلیز ہرٹ نہ کریں۔ وہ غازان کو شرٹ لیس ہوتے دیکھ اب باقاعدہ رونے لگی تھی۔ جو تم نے ہرٹ کیا آج اس کا کیا؟ غازان تلخی سے بولا۔ اس پر سایہ فگن ہوا۔ اس نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو اوپر تکیے پہ پن کرتا ایک ہی لمحے میں وہ اس پر جھک گیا تھا۔ میں مر جاؤں گی غازی، وہ بمشکل سانس لیتے غازان کو انگاروں پر گھسیٹ رہی تھی۔ کیا میں مرا ہوں تمہاری باتوں سے؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پھنکارا۔ وہ آنکھیں سختی سے میچتی اپنے لب ایک دوسرے میں پیوست کر گئی۔ وہ جان گئی تھی اب راہ فرار نہیں اس ظالم انسان سے۔ اب کوئی رحم کی بھیک مانگنی بیکار تھی، اس لیے خود کو خود حوصلہ دیتے وہ اس کی دی ہوئی سزا کو بھگتنے کے لیے خود کو تیار کرنے لگی۔ اور پھر اگلے ہی لمحے غازان اس کی گردن پہ جھک گیا تھا۔ وہ اپنی سانس روک کے اس سزا کو سہ گئی بنا ایکسس کے لیے۔ غازان نے اوپر ہوتے اس کی بند آنکھوں کو دیکھا۔ اس نے اپنا پورا جسم اکڑا لیا۔ وہ بری طرح سہمی ہوئی تھی۔ غازان لائٹس آف کرتے اس پر اور خود پر کمبل ڈالے اس کو ہر پردے سے آزاد کر گیا۔ دھیرے سے اس کے گالوں پہ لب رکھتے وہ اس پہ اپنا لمس چھوڑ گیا۔ شانزے سانس لو، وہ دھیرے سے اسے پکار رہا تھا جو اپنا سانس روکے ہوئے تھی۔ شانزے سانس لو ورنہ میں اپنے طریقے سے تمہاری سانسیں کھینچوں گا۔ وہ سرگوشی کے انداز میں بولتا اس سے بہت کچھ باور کروا گیا۔ وہ گہرے سانس بھرتے اندھیرے میں غازان کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ غازان نے ڈم لائٹس آن کی تو اس کی ہرنی سی آنکھیں دکھائی دیں۔ کیا ہوا؟ اگر اتنا ہی ڈر تھا میری قربت کا تو ایسے کام کرتی ہی کیوں ہوں؟ اب کی بار غازان کا لہجہ نرمی لیے ہوئے تھا۔
معاف کر دیں، وہی رندا ڈرا لہجہ، لیکن غازان کی نرمی پہ وہ اپنے لب وا کر کے معافی چاہیے، وہ گھمبیر لہجے میں بولتے ایک بار پھر سے اس پر جھکا تھا۔ شانزے کا دل ایک الگ ہی لے میں دھڑکا، وہ تو سن ہی ہو گئی۔ بتاؤ نہ، چاہیے معافی؟ وہ بے باکی سے خود کا سارا وزن شانزے پر ڈال گیا، اس کی نازکی محسوس کرتے اس کے دل میں انگنت جواں جذبات جاگے۔ شانزے نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر اس قربت میں میرا ساتھ دو، مجھے بھی سکون پہنچاؤ اور خود بھی پرسکون ہو جاؤ۔ وہ اپنی محبت پاش باتوں سے اس کی دل کی دھڑکنوں کی رفتار بڑھا گیا تھا۔ غازان، وہ بمشکل اس کا آدھا نام پکار پائی۔ دور نہیں جاؤں گا شانزے، وہ گہرے سانس بھرتا اس کو اپنی حالت نہیں سمجھا پا رہا تھا۔ مجھے ہرٹ مت، وہ پھر سے ڈر رہی تھی۔ نہیں کروں گا۔ وہ ایک بار پھر سے اس پہ جھکتا نرمی سے اس کی سانسوں کو انہیل کرنے لگا۔ وہ ایک دم سے جنونی ہونے لگا کہ شانزے کا سانس ہی رک گیا۔ وہ اس کی دونوں کلائیاں چھوڑتے اب اپنے ہاتھ اس کی دھڑکنوں پر لے آیا۔ وہ سسکی تھی جبکہ دھیرے دھیرے اپنی شدتوں میں اضافہ کیے جا رہا تھا۔ وہ بہت محبت سے اسے سمیٹتے ہوئے اس کے گردن میں اپنا چہرہ چھپا گیا۔ نہیں دے رہا تکلیف، اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دو، اس کو اپنے سینے میں بھینچے۔ وہ دھیرے سے اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے ایک بار پھر سے اس کے گردن میں منہ چھپا گیا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ شانزے کا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ باہر برستی بارش اور اندر بستر پر موجود ان کے گرم جسم ایک دوسرے کو مکمل پسینے سے شرابور کر چکے تھے۔ غازان کے جسم کی تپش میں شانزے کو اپنا پورا جسم لپٹا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ رہی سہی کسر روم ہیٹر نے نکال دی تھی۔ شانزے، ریلیکس یور باڈی، وہ بہت نرمی سے کہتے اس پر چھایا تو شانزے کی سسکی نکلی۔ وہ سانس روکے غازان کو دیکھے گئی۔ اب ایسے دیکھو گی تو شدتیں کم ہونے کی بجائے بڑھ جائیں گی اور تمہاری نازک جان سہ نہیں پائے گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے بہت محبت سے گویا ہوا۔ آپ نے کہا تھا ہرٹ نہیں کریں گے، وہ معصومیت سے بولتی غازان کے دل میں گھر کرتی جا رہی تھی۔ نہیں کر رہا یار، صرف سیٹسفائی کر رہا ہوں تمہیں۔ اسے ایک آنکھ ونک کرتا وہ اس پر چاہتا چلا گیا۔ شانزے کی سسکیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، جس سے غازان مزید مدہوش ہوتا اس کو اپنی باہوں میں سمیٹتے چلا گیا۔ اسے شانزے کی حرکت پر بے انتہا غصہ تھا اور اسے سزا بھی دینا چاہتا تھا۔ قربت کی ایسی مار مارنا چاہتا تھا تاکہ وہ دوبارہ اس کے ساتھ اس طرح کی زبان بھی استعمال کرنے سے پہلے 100 بار سوچتی، پر اس کا ڈر اور خوف دیکھ کر اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ وہ اس سے اتنا خوف کھا رہی تھی کہ غازان کو خود کو نارمل کرنا پڑا۔ وہ پہلی بار اس کے قریب جا رہا تھا اور اپنی قربت کا خوف اس پر نہیں انڈیلنا چاہتا تھا، ورنہ وہ ہمیشہ اس کی قربت میں خوف ہی کھاتی رہتی۔ وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ وہ بہت چھوٹی تھی، 18 کی ہوئے ابھی صرف اسے ایک ہفتہ ہی تو ہوا تھا۔ ایسے میں ایک مرد کی جاندار قربت ہی سہ جاتی تو بہت تھا، نہ کہ غصے بھری قربت سہ سکتی تھی۔ ماہروخ کی ساری رات آنکھوں میں کٹی تھی۔ اس نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے غازان کے نمبر پر 3 سے 4 بار کالز بھی کی، لیکن اس کا نمبر بند تھا۔ رات بھر رونے سے اس کی آنکھیں سوج گئیں۔ صبح شازیہ بیگم کو دیکھتی وہ ان کے پاس آئی، جو کچن کی جانب بڑھتے ملازمہ سے ناشتہ لگوانے لگی تھی۔ آنی، غازی نہیں آیا، وہ اس کے ساتھ اپنا رشتہ شروع کر چکا ہوگا۔ ماہروخ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ تو اب کیا ماتم مناؤں؟ شازیہ بیگم رات بھر ٹھیک طرح سے سو بھی نہیں سکی تھی، اوپر سے اب پھر سے ماہروخ کی وہی باتیں۔ وہ ضد سی ہونے لگیں۔ آنی، آپ کیا بول رہی ہیں؟ آپ بھی تو نہیں چاہتی تھی کہ شانزے اور غازی ایک ہوں، پر ہو گئے نا۔ شازیہ بیگم نے اس کی بات کاٹی اور گہرا سانس بھرا۔ کچھ باتیں اللہ کی طرف سے ہو جاتی ہیں ماہروخ، ہم چاہیں کتنی ہی کوشش کر لیں نہیں بدل سکتے، کیونکہ وہ اوپر والا ہے نا، اس سے کوئی نہیں لڑ سکتا۔ اگر غازان اور شانزے ایک ہو گئے ہیں تو انہیں پھر کوئی جدا نہیں کر سکتا، اس لیے بہتر ہے جو جیسا چل رہا ہے اسے چلنے دو۔ شازیہ بیگم نے تلخی بھرے لہجے میں کہا۔ آنی، آپ اتنی جلدی بدل جائیں گی مجھے اندازہ نہیں تھا، وہ آنسو پونچھتے زخمی لہجے میں بولی، اور اندر کی جانب بڑھ گئی تو وہ لب بھینچے دروازے کو دیکھتی رہ گئیں۔ انہیں تو بس ایک ہی فکر ستائے جا رہی تھی کہ یہ نہ ہو شانزے غازان کو سب کچھ بتا دے، ایسے میں غازان ان سے بدگمان ہو جائے گا، اور وہ یہ ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ صبح آنکھ کھلی تو شانزے کو یوں لگا جیسے وہ ہواؤں میں ہے۔ گھبرا کے یکدم آنکھیں کھولی تو نظروں کے سامنے غازان کا چہرہ لہرایا۔ اس کے چہرے پر ایک بہت گہری اور معنی خیز مسکان تھی۔ غازان، وہ اس سے لیے باتھ روم میں آیا۔ شانزے نے گھبرا کے غازان کو دیکھا۔ باتھ ٹب رومانس سنا تو ہوگا، ایک آنکھ ونک کرتے وہ اسے باتھ ٹب میں گرا گیا۔ شانزے کا پانی میں ایک دم سانس بند ہوا، وہ گہرے سانس بھرتے سر باہر نکالے۔ غازان کو باتھ ٹب میں آتا دیکھ پیچھے کو سرکی۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی آ جائے گا؟ شانزے کا دل 120 کی رفتار سے دھڑکا۔ یہاں میرے علاوہ تمہارے پاس کون آئے گا؟ گلاب کے پھولوں کی پتیوں کو اس کے چہرے پہ گراتے وہ مسکان چھپاتے بولتا باتھ ٹب کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھتا شانزے کو اپنی گود میں بٹھا گیا۔ آپ بہت اس کی بات پوری ہونے سے پہلے غازان نے اس کے الفاظ چن لیے تھے۔ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ غازان نے اسے اپنے سینے میں بھینچا۔ شانزے نے اس کے سینے میں چہرہ چھپایا۔ یار یو آر ٹو سافٹ، وہ اس کو اپنے ساتھ لگائے بہکے انداز میں بولا۔ آپ بہت ہارڈ ہیں، وہ بھی بے ساختہ اس کے کان میں بول گئی، جس پر غازان کا کہا گونجا۔ شانزے خجل سی ہوتی واپس اس کے سینے میں چھپ گئی، لیکن غازان کی نظروں سے زیادہ دیر کہاں بچ سکتی تھی۔ غازان کا شدت بھرا لمس پھر سے ایک بار اس پر طاری ہوا تھا۔ اب کیا خیال ہے؟ وہ جی جان سے لرز اٹھی تھی۔
हुई सेटिस्फाई? ये एक राउंड अब ड्रेसिंग रूम में लगाते हैं। वो गहरे सांस भरते शांजा की पूरी सांसों को अनहील करते बहके अंदाज में बोला। नहीं आ गया यकीन। वो उसके घबरा के बोलने पर उसे बाथरूम से लिए बाहर आया। उसका न्यू ड्रेस उसे हाथ में थमाया। ये कहाँ से आया? वो हैरान हुई। तुम्हारी हर चीज़ का ख्याल है मुझे, बीवी हो मेरी, मैं नहीं रखूंगा ख्याल तो कौन रखेगा? उसकी कुछ खास और पर्सनल चीज़ें भी उसे थमाते उसे शर्माने पर मजबूर कर गया। जाओ चेंज कराओ, फिर चलते हैं घर, मामा बाबा वेट कर रहे होंगे। अपने कपड़े कपड़ से निकालता हुआ नरमी से शांजे से कहता खुद भी तैयार होने लगा। वो तैयार होता बाहर आया तो शांजे अभी भी ड्रेसिंग रूम में बंद थी। वो उसकी जानी पेशकदमी करता कि एकदम से शांजे का फोन बजने लगा। गाजान ने आगे बढ़ के नंबर देखा तो माथे पर बल पड़े। माहरूख शांजे को क्यों कॉल कर रही थी? गाजान ने कुछ सोचते हुए कॉल रिसीव कर ली। कहाँ हो तुम और मेरा गाजान कहाँ है? क्या कहा था तुमसे मैंने कि मेरे गाजान से दूर रहना, लेकिन तुम्हें एक बात समझ नहीं आती ना? बोला था खत्म कर दो ये ताल्लुक, लेकिन तुम नहीं मानी मेरी बात। अब तुम वापस आओ, देखो तुम्हारा क्या बंदोबस्त करती हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच। कॉल बंद हो चुकी थी जबकि गाजान के माथे पर अनगिनत बलों का जाल बुना था। चलें, रेडी? अपने अकब से शांजे की आवाज़ सुनता वो उसकी जाने पलटा। उसके लाए गए ड्रेस में वो उसको अपनी अपनी सी महसूस हुई, लेकिन वो उससे इतना बड़ा सच छुपाएगी गाजान को यकीन नहीं आ रहा था। क्या हुआ, ठीक नहीं लग रही? वो थोड़ा अपसेट होते बोली। यहाँ आओ मेरे पास। शांजे थोड़ा झिझकी हुई उसके करीब हुई। गाजान ने उसके माथे पर लब रखे तो वो आंखों में आंसू लिए उसे देखने लगी। क्या हुआ? उसकी आंखों में आंसू देखता वो प्यार से उसके गाल पे हाथ फेरते पूछने लगा। आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? एक मान था शांजे के लहजे में। क्यों? रात के गुजरे लम्हात के बाद भी ये पूछने की गुंजाइश बनती है। उस ज़ुमाइनी अंदाज में कहता उसकी शहरत पे अपना अंगूठा मसलने लगा। बताएं ना गाजान, वो इसरार करने लगी। लगता है एक और राउंड लगाना पड़ेगा, अभी बीवी सेटिस्फाइड नहीं हुई। वो उसके रुखसार पे शिद्दत से झुकता उसे सिसकने पर मजबूर कर गया। उफ, यूं तो ना करें, अब मैं सेटिस्फाइड हूँ, प्लीज़ अगेन नहीं। वो घबराते हुए बोली तो गाजान के चेहरे को मुस्कान ने छुआ। तुम तो मेरी थोड़ी सी शिद्दतों पे बेहाल हो जाती हो, अभी तो मुकम्मल शिद्दतें ढाई ही नहीं हैं। क्या सच में? वो उसके साथ बाहर की जानिब कदम बढ़ाते हैरत से पूछने लगी। मेरे जुनून का 1% भी नहीं सहा अभी तुमने? जो रात भर किया वो क्या था? उसे शर्म तो आ रही थी इन बातों से, लेकिन उसे क्लियर भी तो करना था। अगर ये जुनून नहीं था तो जुनून क्या होता है? फिर कभी बताऊंगा, अभी घर चलते हैं। मामा का भी 2 दफ़ा फ़ोन आ चुका है, तुम्हारा पूछ रही थी। उसे गाड़ी में बिठाते वो खुद ड्राइविंग सीट पे आया। गाजान, हम घर की बजाय कहीं और चलें? उसके चेहरे पे डर वाज़े था। क्यों? घर क्यों नहीं जाना? वो गाड़ी स्टार्ट करते बोला। नहीं, वो बस ऐसे ही। वो अपनी उंगलियों को चटखाते बोली। गाजान ने एक नज़र उसे देखा और फिर ध्यान सारा ड्राइविंग पर कर दिया था, जबकि दिमाग से माहरूख की बातें नहीं निकली थीं। इस वक्त वो सभी ड्राइंग रूम में बैठे थे। इशफाक साहब ने शांजे की तबीयत का पूछा तो वो सर झुकाए हूँ हाँ में जवाब देने लगी, जबकि माहरूख की तेज निगाहें उसी पर थीं। उसका ड्रेस चेंज था और काफ़ी कीमती भी। जिस तरह वो सर झुकाए गाजान की किसी बात पर शर्मा के उसे देखती थी, माहरूख के दिल पर बिजलियां गिर रही थीं। वो अपने दिमाग में प्लानिंग करती वहां से उठ गई। मोबाइल फ़ोन पर किसी से बात करते वो अब नफरत से अपने गंदे खेल को सरअंजाम देना चाहती थी। शांजे, तुम्हारे बड़े बाबा तुम्हारे हाथ की चाय बहुत शौक से पीते हैं, तो बना लाओ। शाजिया बेगम ने उसे किचन की तरफ भेजा तो वो जल्दी से उठाई। जैसे ही वो किचन में आई, माहरूख ने उसे आड़े हाथों लिया। बहुत शौक है ना तुम्हें गाजान की बाहों का हार बनने का? देखो अब मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तुम अब गाजान के साथ ताल्लुक रखने पर खुद पछताओगी। माहरूख उसे नफरत और हकारत से कहते बाहर निकल गई। शांजे की आंखें आंसुओं से भरने लगी। तभी उसकी ताई अम्मी शाजिया बेगम वहां आन मौजूद हुई। गाजान से कोई बात तो नहीं हुई तुम्हारी? उन्होंने खोजती निगाहों से शांजे को देखा। नहीं ताई अम्मी, कोई बात नहीं हुई, वो घबराते हुए बोली। ताल्लुक जोड़ लिया गाजान से? उसे सर से पैर तक जांचती नजरों से देखते उन्होंने पूछा। शांजे का सर शर्म से झुक गया। शाजिया बेगम ने गहरा सांस भरा। ठीक है, सब बातें भुलाकर तुम भी गाजान के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, वो मुंह बनाकर कहती बाहर निकल गई। शांजे को अपनी समात पर यकीन न आया। उसकी ताई अम्मी उससे कबूल कर चुकी थी। इस ख्याल ने उसके दिल से एक बोझ सिरका दिया था। थैंक्स अल्लाह जी, अब लगता है सब ठीक हो जाएगा। वो चाय बनाते सबको चाय सर्व करने लगी। रात के खाने पे माहरूख ने मीठे की फरमाइश की, वो भी शांजे के हाथ की रसमलाई खाने की। वो इतनी मोहब्बत और शीरी लहजे में बोली कि शांजे न चाहते हुए भी बनाने चली गई, लेकिन नहीं जानती थी कि माहरूख उसके लिए गड़ा खोद के बैठी है। अभी वो रसमलाई बना के फ्रिज में रख रही थी कि किचन में किसी की मौजूदगी का एहसास जागा। वो मुस्कुरा के पलटी तो किसी अजनबी को देख वहीं ठटक के रुक गई। कौन है आप? शांजे की डरती आवाज़ पर वो मुस्कुराया। तुम्हारा आशिक। इतना कहते उसने शांजे का हाथ थाम लिया। शांजे ने शोर मचाने के लिए मुंह खोला ही था कि उस शख्स ने शांजे के मुंह पे हाथ रखे उसकी आवाज का गला घोंटा। शांजे ने खुद को छुड़ाना चाहा और इसी असना में उसका हाथ कांच के जग को जा लगा। वो नीचे गिरता जमीन बोस हुआ। अपने कमरे की जानिब जाता गाजान ठटका।
اور کچن کا رخ کیا، لیکن ماہروق اس کی راہ میں حائل ہوتے اس کے سینے سے لگی۔ غازان وہاں کوئی ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ اس کی بات پہ غازان کو شانزے کی فکر ہوئی۔ وہ 1 منٹ کی دیری کیے بنا کچن کی جانب بھاگا۔ وہ شخص شانزے کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے شیلف پہ ہینڈ کیے، اس کے منہ پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ غازان نے آگے بڑھ کر اس شخص کو کھینچ کے پیچھے کیا۔ شانزے کھانستی ہوئی اپنا سانس بحال کرنے لگی، جو اس شخص نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھے روکا ہوا تھا۔ غازان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس شخص کو دھو کے رکھ دیا۔ میں نہیں آیا، مجھے بلایا تھا اس لڑکی نے، وہ منہ سے خون صاف کرتے بولا۔ غازان نے ایک اور تھپڑ رکھ کے اس کے منہ پہ مارا۔ اشفاق صاحب نے آ کے غازان کو روکا، ورنہ وہ تو اسے آج مارنے کے در پہ تھا۔ میں نے پولیس کو کال کر دی ہے، بس بیٹا سنبھالو خود کو۔ وہ اسے روک رہے تھے جبکہ وہ شخص زخموں سے چور زمین پہ ادموا ہوتے پڑا تھا۔ پولیس کا سن کے ماہروق کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزا۔ غازان پھر سے اسے مارنے کو پڑا کہ شازیہ بیگم نے غازان کو روکا۔ بیٹا شانزے کو سنبھالو، وہ ڈر گئی ہے، شازیہ بیگم نے گھبراتے ہوئے کہا۔ جب تک اسے اس کے کیے کی سزا نہیں دے دیتا میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ اتنے میں ملازم نے انسپکٹر کے پہنچنے کی اطلاع دی۔ غازان اس شخص کو گردن سے تھامے باہر صحن میں لاتے پٹک گیا تھا۔ انسپکٹر دانش نے اس شخص کو اپنی حراست میں لیا۔ میں خود نہیں آیا، مجھے بلایا تھا اس لڑکی نے، اس شخص نے ماہروق کی جانب اشارہ کرتے کہا۔ ماہروق کا دل بری طرح دھڑکا، ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ غازان اس کی جانب بڑھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اس حد تک گر جاؤ گی۔ غازان کی اونچی دھاڑ پہ وہ بری طرح سہم کے پیچھے ہٹی۔ میری بیوی کو کچھ بھی ہو جاتا تو یقین کرو تمہاری روح کھینچ لیتا غازان مغل۔ اس کی غصیلی آواز پہ ماہروق نے روتے ہوئے اسے شکوہ کنا انداز میں دیکھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کر گزروں یہاں سے دفع ہو جاؤ اور دوبارہ اس گھر میں قدم مت رکھنا، وہ قطعی انداز میں بولا تھا۔ بیٹا وہ تمہاری خالہ کی بیٹی ہے، اسی لیے لحاظ کر رہا ہوں امی جان، ورنہ پولیس کے حوالے کرنے میں مجھے دیر نہیں لگنی تھی۔ غازان نے لب بھینچے کہا تو ماہروق کو شازیہ بیگم نے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ پلک چھپکتے وہاں سے نکلی۔ اگر غازان اسے پولیس کے حوالے کر دیتا تو وہ کیا کرتی؟ اپنی جان بچ جانے پر شکر کرتی وہ وہاں سے نکل گئی۔ شازیہ بیگم نے اسے ڈرائیور کے ساتھ اس کے گھر روانہ کر دیا تھا۔ مجھے معاف کر دیں، آج کے بعد ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ وہ شخص بھی ہاتھ جوڑتا معافی مانگ رہا تھا۔ اشفاق صاحب نے پولیس انسپکٹر دانش کو اشارہ کیا کہ وہ اسے یہاں سے لے جائے۔ غازان شانزے کا ہاتھ تھامے اسے روم میں لایا۔ اس کے چہرے کو تھام کر وہ اس پر شدت سے جھکا۔ شانزے اس اچانک افتاد پر ایک دم بوکھلائی۔ اس کو یوں اچانک خود پر حاوی ہوتا دیکھ وہ بری طرح گھبرا گئی تھی۔ غازان اسے پھر سے ایک بار قریب آتے دیکھ وہ کانپتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ جب وہ تمہیں دھمکیاں دے رہی تھی تو تم مجھے نہیں بتا سکتی تھی؟ غازان اس پر اپنی شدتیں نچھاور کرتے بولا۔ میری بات، وہ کچھ بولنے لگی کہ غازان نے اس کے لبوں پر پھر سے کفر لگایا۔ اب کچھ بھی نہیں سنوں گا، بس سزا، اور سزا میں میری قربت، وہ اسے پیار سے اپنے قریب کرتے بولا۔ شانزے چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ غازان بوکھلا گیا۔ آپ مجھے پھر سے سزا دیں گی؟ میرا قصور نہیں تھا، سارا قصور ماہروق کا تھا، اسی نے مجھے یہ سب کرنے پر اکسایا۔ تو آپ سزا مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ کیا مطلب یہ سزا اسے دوں؟ پاگل لڑکی، میری قربت صرف تمہارے لیے ہے، میرا پاگل پن، میرا جنون، میری تشنگی، میری زندگی کا حاصل، سب کچھ تمہارے لیے ہے۔ وہ اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ لیکن آپ نے تو اب تک یہ بھی نہیں بتایا کہ آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں یا نہیں۔ شانزے کی ٹون پھر سے وہیں آ کر ٹوٹی۔ وہ اس سے لفظوں میں اظہار چاہتی تھی اور غازان اسے اتنا ہی تڑپا رہا تھا۔ پیار کرنے دو گی تو بتاؤں گا نا کتنا پیار کرتا ہوں۔ وہ لائٹس کو ڈم کرتا اس کے لیے بستر، ویسے آج کسی اور انداز سے نہ کریں تاکہ تمہیں پتہ چل سکے کہ غازان مغل تم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اس کی ناک کے ساتھ ناک رب کرتے بولا تھا۔ نہیں، میں سمجھ گئی، آپ بہت پیار کرتے ہیں مجھ سے، وہ شرماتے ہوئے بولی، جبکہ غازان کا زندگی سے بھرپور قہقہا گونجا تھا۔